الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں ساجد علی، آپ چینل دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج ساجد علی۔ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اپنے ناظرین کے لیے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ وظیفہ ایک اسم ہے۔ اس اسم میں بہت سارے فوائد ہیں۔ اس اسم کے ذریعے کئی امراض کا علاج ہو جاتا ہے۔ اس اسم کے ذریعے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس اسم کے ذریعے انسان اپنے آپ کو کیسے دنیاوی ہلاکتوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس اسم کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اخروی ہلاکتوں سے کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس اسم میں بہت سارے معاملات ہیں۔ اس اسم کے ذریعے بہت سارے معاملات حل کیے جاتے ہیں۔ آج اس اسم کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ مکمل بتانے سے پہلے بتا دوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کریں تاکہ تمام نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ ہو سکے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ آپ کا شیئر کرنا کسی مسلمان کا بھلا ہو جائے، ان کو دنیا اور آخرت کی فوائد حاصل ہوں، تو ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی صدقہ جاریہ ملتا رہے گا۔ اس اسم میں جو میں بتانے جا رہا ہوں، آگے جا کے بتاؤں گا۔ اس اسم میں انسان کا ظاہری اور باطنی امراض کا شفا ہے۔ اب ظاہری اور باطنی امراض ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں، تو ظاہری امراض کیا ہے؟ کسی کا سر میں درد ہو جانا، جسم میں درد رہنا، بخار کا ہونا، اور بہت سارے امراض ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اس اسم کے ذریعے ظاہری امراض تو اس اسم کے ذریعے ظاہری امراض سے شفا تو مل جاتی ہے، لیکن باطنی امراض کیا ہے؟ باطنی امراض مثلا اندر بغض رہنا، کینہ رہنا، کسی کے بارے میں حسد رہنا، اور قلبی امراض کا رہنا، نیکیوں سے دور رہنا، گناہوں کی طرف ہر وقت بندہ کا دماغ مائل رہنا وہاں پہ ذہنی طور پر۔ اس اسم کے ذریعے سے آپ کو باطنی امراض سے بھی شفا مل جاتی ہے۔ صوفیہ اور بزرگان دین کا قول ہے، اس اسم کے تجلی سے گمراہ لوگوں کو اور تمام امراض سے شفا مل جاتا ہے۔ یعنی اس اسم کے ذریعے صوفیہ فرماتے ہیں، اس اسم کی تجلی جو ہے اس سے انسان کو شفا مل جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس اسم کو 131 مرتبہ 131 مرتبہ پڑھے گا اور اپنے ورد میں رکھے گا، اس کی برکت کیا ہے؟ وہ شخص کبھی ناگہانی موت میں مبتلا نہیں ہوگا، یعنی ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہے گا، ناگہانی موت سے محفوظ رہے گا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اچانک کئی شخص جاتے ہوئے روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اچانک سا دل کا دورہ پڑ کے بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، یعنی ناگہانی آفتوں سے، ناگہانی موت سے یہ شخص پڑھنے والا محفوظ رہے گا۔
اور اگر کوئی شخص اس اسم کا عمل کر رہا ہے تو وہ ایسے مرض میں مبتلا نہیں ہوگا جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ یعنی یہ سب سے خوبی کی بات ہے، کوئی بھی ان کو بیماری آ جاتی ہے تو اس اسم کے ذریعے اور دیگر چیزوں سے ان کے علاج ممکن ہے، علاج ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسے مرض میں مبتلا نہیں ہوگا پڑھنے والا شخص کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں اس اسم کی ریاضت سالکین کے لیے بہت مجرب ہے، بہت کمال کی چیز ہے۔ اس کی برکت کیا ہے؟ جو سالک پڑھتا ہے اور پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ وہ نفس کی ہلاکتوں سے محفوظ رہتا ہے، نفس کی ہلاکتوں سے بچا رہتا ہے۔ اس کا عمل کرنے والا نفس کی جو ہلاکتیں ہیں، جو سرکشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اب نفس کی ہلاکت کیا ہے؟ نفس کی ہلاکت یہ ہے کہ اس شخص کو گمراہی پہ لگانا، نیکیوں سے دور کرنا، گناہوں کی طرف راغب کرنا، اور بہت سارے معاملات ہیں اس کی طرف ان کو آگے لے کے چلنا۔ یعنی اس شخص کا عمل کرنے والا یہ جو شخص پڑھے گا اس اسم کو، پڑھنے سے کیا ہوگا کہ وہ نفس کی ہلاکتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کا 1.25 مرتبہ یہ عمل کرتا ہے، یعنی وظیفہ 1.25 کرتا ہے، تو وہ چاہے کسی کو دم کرے، کسی کا علاج کرے، اس کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں بآسانی ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، اور یہ ہے کہ یہ تمام جائز کام کے لیے ہیں اور یہ دوسرے کے تصرفات کے لیے نہیں ہے۔ یہ صرف اپنے لیے پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ نے کسی دوسرے کے لیے پڑھنا ہے، دوسرے کے لیے یہ عمل کرنا ہے، تو اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ آپ اپنے ذات کے لیے اگر یہ صرف 131 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ اپنے لیے پڑھ سکتے ہیں، یہ اس کو ورد میں رکھ سکتے ہیں، اس کی اجازت تو ہے۔ اگر آپ نے 1.25 مرتبہ کرنا ہے یا 131 سے بڑھ کر اپنا ورد کو زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اجازت لینا ضروری ہے۔ اب اجازت کس سے لینی ہے؟ اجازت اس شخص کی سے لینی ہے جس کو خلافت ہو اور کوئی یہ عملیات کا کوئی عامل ہو، مستند عامل ہو، اس سے آپ اجازت لے کے یہ اسم کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اسم کون سا ہے؟ یہ اسم ہے یا سلامو۔ یہ رب تعالیٰ کی اسماء میں سے ایک اسم ہے یا سلامو۔ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، 131 مرتبہ روز اپنے ورد میں رکھ سکتے ہیں اس کو۔ اگر مزید آگے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، اس ورد کو اپنا زیادہ اپنے وظائف میں رکھنا چاہتے ہیں، اس کے اور آپ نے وظیفے کرنے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اجازت لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔